بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم خوش آمدید۔ آج ہم مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج سے فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلٹ کی صحبت یعنی کہ دوستی سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونے کا مطلب فائدہ اٹھانے کا۔ 1892 میں آرنلٹ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، مطلب وہاں کے ناظم بن گئے۔ اسی دوران ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں مطلب عمر کے آخری حصے میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک ادارہ بنایا، دارالمنصفین قائم کیا، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر نثر پر ہے۔ نثر کا مطلب ہے کسی بھی واقعات کو تصدیق کر کے، اس کی تحقیق کر کے پیراگراف کی شکل میں پیش کرنا جو ہے وہ نثر نگاری کہلاتا ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع کا مطلب ہے قسم موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سماع، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان پائی جاتی ہے۔ ادبیت مطلب ادب کا ہونا، جوش بیان مطلب بیان کرنے کا انداز، اجاز و اختصار مطلب چھوٹا لیکن جامع طور پر، روانگی و برجستگی مطلب روانگی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے والا اسے پڑھتا جاتا ہے، محققانہ انداز مطلب تحقیق والا انداز، غنایت مطلب نغمے کی کیفیت، اور شریعت مطلب شعر کا حسن۔ ان کے اسلوب، طریقہ کہتے ہیں اسلوب کو، بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں کہتے ہیں کوششوں سے قطع نظر کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ مطلب مولانا شبلی نعمانی جو ہیں اپنے انداز بیان کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں، مطلب ان کی کئی اہم تصانیف ہیں، جن میں شعر العجم جو کہ 5 جلدوں پر ہے، الفاروق، المامون، سیرۃ النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر شام اور سیرۃ النبی شامل ہیں۔ آج جو سلیبس میں آپ کی شامل کیا گیا ہے، انہوں نے ہجرت نبوی کے بارے میں بہت تفصیل اور تحقیق کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ بہت سے ساتھی تھے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے لیے نہیں آیا تب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، دعوت حق مطلب اسلام کی دعوت میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ تلوار کی جھنکاروں سے مراد آوازیں ہیں، تلوار کی آوازیں مطلب دشمن کی آمد کا ہونا۔ حافظ عالم مطلب جو کہ دنیا کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مسلمانوں کو دارالامان مطلب امن کی جگہ مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، وجود کا مطلب ہوتا ہے اپنا جسم، جو ان ستم گروں مطلب جو ظلم کرنے والے تھے کا حقیقی ہدف تھا، مطلب اصل نشانہ تھا۔ حقیقی کا مطلب اصل ہے، ہدف کا مطلب نشانہ ہے۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ منتظر کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام کہتے ہیں، اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا مطلب ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں
اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی مطلب مشورے دیے۔ ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن کر دینا مطلب ملک سے، وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو مطلب اس کو منتخب کیا جائے، چنا جائے، اور پورا مجمع کا مطلب ہے پورا ہجوم ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور آل ہاشم سے مراد بنو ہاشم کی اولاد ہے، اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے مطلب آخری رائے پر اتفاق ہو گیا۔